لیکن انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے میں اس کا ہمیشہ قدردان رہا ہوں کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایون امریکہ کے ساتھ انہوں نے ریلیشن شپ کو برقرار رکھا ہے۔ چائنا کے ساتھ ان کی ٹینشن شاید ہم سے بھی زیادہ ہے، روز بارڈر پہ ان کی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کی جو ٹریڈ ہے اس پورے ریجن میں ایشیا میں سب سے زیادہ چائنا کے ساتھ ہے، جس پہ انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہی کمال ہوتا ہے۔ تھریٹس ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے تو کوئی وہ کچھ کریں گے۔ دیکھیں، میں اس کو قطعی طور پہ وی شوڈ بی آن آر گارڈز 24/7۔ اس اکتوبر کے مہینے میں ہمارا ہندو مشرق دشمن ایک مرتبہ پھر پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے انفیکٹ ویک اگو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے 10 جہاز گرا دیے ہیں، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نور خان بیس بھی ہم نے تباہ کیا۔ کچھ نہ کچھ، اور وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے، کیونکہ جو ان کی تھریٹس ہیں I don't know، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ they have much more formidable۔ آپ کے بیسس پہ انہوں نے بالکل کیا ہے اٹیک۔ صبح کے 8:15 بجے شورکوٹ میں سندھ میں جعفر ایکسپریس کی پٹری کے اوپر بم بلاسٹ حملہ ہوا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سوچا کہ صفا ہستی سے مٹنا، جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، تو پھر وہ دونوں مٹیں گے۔ یہ ہم نے لکھا ہوا نا میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن کے کھاتے کے اندر کہ بھارت اب کہتا ہے کہ جی یہ جو مقبوضہ جموں کشمیر جسے ہم کہتے ہیں تو اب ایشو ہی نہیں رہا، ہم نے تو اپنے آئینی ترامیم کر دی ہیں، اب جو ایشو ہے وہ آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ ساری چیزوں کو رکھیے تو پاکستان کی کیا باٹم لائنز ہو سکتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ ایز اے گریٹ مین، ایز اے اسٹرانگ گریٹ مین، Because with such a large army 5 times our size، اور براموس اور مجھے تو نام بھی نہیں پتا وہ کیا کیا چیزیں تھیں جو جن کی وہ بڑھ گئے۔ وہ بہت بھاری تعداد میں گراؤنڈ فورسز بھی لائے گا، سندھ سے لے کر کشمیر اور گلگت بلتستان تک وہ داخل ہوگا، ہماری سرحدیں بریچ کرے گا، خاص طور پر وہ سیالکوٹ کو ٹارگٹ کرے گا۔ دیکھیں، مت بھولیں کہ بلوچستان میں ایک انسرجنسی چل رہی ہے۔ یا تو آپ سارے بلوچوں کو اور سارے بلوچستان کو ایک بڑے بم سے اڑا دیں، تو ہی راہ ایک ایک بلوچ کو اٹھا کے مار دیں۔ کہا جاتا تھا کہ چائنا کہیں پیچھے نہیں ہٹتا اور چائنا جو ہے وہ جب گھس جاتا ہے تو باہر نہیں نکلتا۔ اب کی بات تو نکلا بھی، وڈرا بھی کیا اور انڈیا کو سارے رائٹ۔ نمسکار دوستو، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر بیٹھا تھا پترکار کے سامنے، اور پاکستانی پترکار نے یہ کویشچن پوچھ لیا کہ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا لگتا ہے کہ انڈیا حملہ کر سکتا ہے، یا پھر انڈیا ابھی وار کی تیاری کر رہا ہے، یا پھر انڈیا کا کیا سٹیج ہے؟ اور ان کے ڈیفنس منسٹر نے لٹرلی یہ کہا کہ بھئی ہاں انڈیا حملہ کر سکے۔ مطلب ایسا بھی نہیں کہ بھی اپنی جنتا کو، اپنی عوام کو ایک سپورٹ، مطلب کہ مورل سپورٹ پرووائڈ کرے، کانفیڈنس بڑھائے ان کا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور بس یہی بات ہے کہ بھئی ہاں انڈیا کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، آج بھی تیار بیٹھا ہے، اور چیزیں کب ایسکیلیٹ ہو جائے بٹوین انڈیا اور پاکستان کبھی کسی کو نہیں پتا۔ مطلب اگر آپ دیکھو نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے جتنے منسٹر ہیں نا ابھی سو نہیں پاتے ہوں گے، 24/7 یہی چلتا رہتا ہوگا، اور جب ان کی آنکھ صبح کھلتی بھی ہوگی نا تو رات میں جو لاسٹ میں سوچا ہے کہ بھئی انڈیا حملہ کر دے گا، وہیں سے آئیڈیا پھر شروع ہو جاتا ہوگا کہ بھئی اب کیا کریں۔ اور اگر مان لیجیے صحیح معنوں میں انڈیا نے اٹیک کر دیا نا تو یہ سارے جو تیاری کر کے بیٹھے ہیں، پیسہ کرپشن کا کر کے بیٹھے ہیں نا، ان کو آپشن نہیں ملے گا پاکستان سے بھاگنے کا۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتا ہے، اور ہاں دوستو، ہو سکے تو سپر تھینکس کے ذریعے ہمیں سہایتا بھی ضرور کریں۔ اس اکتوبر کے مہینے میں ہمارا ہندو مشرق دشمن ایک مرتبہ پھر پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ اس کے حملے سے پہلے ہم نے پوری قوم کو وارننگ دی تھی، آگاہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ دشمن جو جنگی تیاریاں کر رہا ہے، ہمیں آگے بڑھ کر اس کی جنگی تیاریوں کو روکنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھ کر دشمن کو اندر جا کر مارنا چاہیے، جنگ کو اپنی سرحدوں سے باہر دھکیل کر بھارت کے اندر لے جانا چاہیے۔ ہم نے بھارت کے پہلے حملے کا انتظار کیا۔ اس وقت ہمارے دشمن کی حکمت عملی صرف یہ تھی کہ وہ ہماری کچھ مساجد پر، مدارس پر، ہمارے کچھ ریڈارز پر، کچھ ملٹری انسٹالیشنز پر حملہ کرے گا اور پوائنٹ سکور کر کے واپس چلا جائے گا۔ اللہ نے ہمیں عزت دی، پاک فضائیہ نے ان کے 5-6 جہاز مار کر گرائے، ہماری میزائل فورسز نے ان کی تباہی مچائی۔ یہ جنگ پریکٹیکلی 2 دن میں ختم ہو گئی، ایک دن 6 تاریخ کا تھا اور 11 تاریخ کا تھا۔ 2 دنوں کی اس جنگ میں دشمن کو اتنی مار پڑی
کہ اس نے سیز فائر ڈکلیئر کر دیا اور ہم نے سیز فائر تسلیم کر لیا. وہ ہماری تمام اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو دیکھ چکے تھے اور یہی ہوا ایگزیکٹلی کہ انہوں نے اب آ کر اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں. اور آپ جس طریقے سے بھارتی فوج کی زبان دیکھ رہے ہیں, ان کی جو ڈیفنس منسٹر ہے, ان کی جو پرائم منسٹر ہے, ان کا جو میڈیا ہے, جس طرح آگ اگل رہا ہے, یہاں تک کہ پاک فوج کو بھی جواب دینا پڑا کہ اگر تم استعفی ایڈونچر کرتے ہو تو ہم بھی اسی طرح کا جواب دیں گے جیسے ہم نے پچھلی دفعہ دیا تھا. مگر جو اصل بات ہے جو پاکستانی قوم نہیں سمجھ رہی کہ ہم ابھی بھی میک اے اوور کانفیڈنس کا شکار ہیں اور دشمن اس دفعہ بالکل مختلف اسٹریٹجی کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے آ رہا ہے. وہ بہت بھاری تعداد میں گراؤنڈ فورسز بھی لائے گا, سندھ سے لے کر کشمیر اور گلگت بلتستان تک وہ داخل ہوگا, ہماری سرحدیں بریچ کرے گا. خاص طور پر وہ سیالکوٹ کو ٹارگٹ کرے گا. وہ چاہے گا کہ ایک گرینڈ ایک پرائز لے سکے, ایک اتنا بڑا انعام حاصل کر سکے کہ جو پاکستان کو اللہ نہ کرے گھٹنوں پر لے آئے, پاکستان کے لیے ذلت اور شرمندگی کا باعث ہو. وہ ہم پر جس طریقے سے اب حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, جس وسیع پیمانے پہ اور جس شدت کے ساتھ آ رہا ہے, اس کا صرف ایک طریقہ ہے روکنے کا کہ ہم آگے بڑھ کر اب کی دفعہ بھارت کے اندر اس پر پہلے حملہ کرتے ہیں. ونس اگین آئی ول سے کہ سر کریک کے کانٹیکس میں دہشت گردی کو انووک کرنا جو ہے وہ بہت ہی عجیب بات ہے, بیکاز سر کریک ایک واٹر ایسٹیوری ہے جس کا 1947 سے ہندوستان پاکستان کے درمیان میں جھگڑا چل رہا ہے, اور سر کریک کے کانٹیکس میں لفظ دہشت گردی یوز کرنا جو ہے وہ بڑی عجیب بات ہے. باہر انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اگر ہوئی تو پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کا نقشہ ہی نہ تبدیل ہو جائے, وہ میپ سے ہی نہ گم ہو جائے یا اس کی نقشے میں تبدیلی آ جائے, یعنی اس کی جغرافیکل سچویشن جو ہے وہ بدل سکتی ہے. یہ وہ سچویشن تھی ان کی, اور اس سے پہلے راجناتھ سنگھ نے بھی اسی حوالے سے بات کی تھی جو ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر ہے, جس کے جواب میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو اسپوکس پرسن ادارہ ہے انٹر سروسز پبلک ریلیشن, اس نے ایک بڑی اسٹرانگ پریس ریلیز ایشو کی اور انہوں نے ہندوستان کو یہ باور کروایا کہ آپ جس نئے نارم کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, ہم آلریڈی ایک نیا نارم اور ایک نئی نارمیلٹی ساؤتھ ایشیا میں اسٹیبلش کر چکے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ہم پہ ایکس حملہ کریں گے تو ہم اس سے بڑا جواب جو ہے وہ دیں گے, اور آپ اپنے آپ کو جغرافیے کے اعتبار سے محفوظ نہ سمجھیں, بیکاز ہم میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ کے ایک کونے سے نارتھ سے ساؤتھ تک ہم آپ کو ہٹ کر سکتے ہیں, اور اگر ہماری ڈسٹرکشن ہوگی تو پھر یہ میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن ہوگی. یہ سب کچھ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اب اس کانٹیکس میں پاکستان میں بعض لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ سر کریک کو ایکسکیوز بنا کے ہندوستان نومبر کے اندر پاکستان کے ساتھ ہاسٹیلٹیز جو ہے اسے شروع کر سکتا ہے. میں نے اس کا ایک انالیسس کیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ چیز ہندوستان جو کر رہا ہے یہ پوسچرنگ ہے, یہ شو کرتا ہے کہ ہندوستان کی ملٹری ہائی کمانڈ پولیٹیسائز ہو چکی ہے, اور نریندر مودی اس وقت بہار کے الیکشنز میں پولیٹیکلی ٹربلڈ ہے. میں نے اس کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کی تھیں, اور ہندوستان کی ملٹری کی لیڈرشپ کو نریندر مودی کی پولیٹیکل ریکوائرمنٹس کے تحت ان اسٹیٹمنٹس کے ذریعے یوز کیا جا رہا ہے. یہ میرا اس وقت بھی پرسپیکٹو تھا, ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ خاصا ویلڈ یہ آرگومنٹ ہے. تاہم بہت بڑی تعداد میں لوگ پاکستان میں اس سے ایگری نہیں کرتے. میرے 2 سے زیادہ سیریس لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان از اپ ٹو سم سارٹ آف مسچیف, اور نومبر وہ باقاعدہ کوٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. اب ان شخصیات کے اندر جو لوگ کر رہے ہیں اس میں ایک نسبتاً جن کو نان سیریس شخص سمجھا جاتا ہے, زید حامد صاحب جو غزوہ ہند کی وجہ سے بہت مشہور ہیں, ان کو لال ٹوپی کہہ کے بھی ان کی چھیڑ ہے. انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے, اسے میرے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں, ویڈیو میسج, اور اس ویڈیو میسج کا بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے. لیکن جب اس ویڈیو میسج کو آپ سنتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں سیریس ایلیمنٹس آف انالیسس پائے جاتے ہیں. زید حامد جن کو ادروائز لوگ سیریس نہیں سمجھتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے آرمی چیف جنرل اپیندرا دیویدی نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے ان کی اگر آپ ٹون, پوسچر اور مینر کو دیکھیں تو وہ سیریس لگتے ہیں, وہ بلف نہیں ہے. ہندوستان سیریسلی کچھ پلان کر رہا ہے. لیکن اس کے بعد چونکہ وہ ہیں بھی, آپ کو پتا ہے غزوہ ہند کے ہیرو ہیں زید حامد صاحب, انہوں نے مشورہ یہ دیا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمیں, اور اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بھی وہاں پہ کی ہے زید حامد صاحب نے, انہوں نے کہا کہ ہم نے مئی 7 کا جو ہمارا جو جنگ ہوئی ہماری ہندوستان کے ساتھ ایئر اسکرمش ہوئی, ہم نے اس کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیا ہے. ہم نے اس میں سے بہت غلط نتائج, غلط ریزلٹس حاصل, کنکلوژنز جو ہم نے ڈرا کر لی ہیں, اصل میں ملٹری صورتحال غالباً اس قسم کی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے خبردار کیا کہ ہندوستان اب ایک گراؤنڈ انویژن کرے گا, لیکن جس طرح سے ان کا مائنڈ کام کرتا ہے آپ کو پتا, بڑے ایگریسو نیچر کے ہیں. انہوں نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ہمیں ہندوستان کے حملے کا ویٹ ہی نہیں کرنا چاہیے, اور اس سے پہلے ہمیں ہندوستان کے اندر گھس جانا چاہیے. ہم کیا ایکسکیوز ڈھونڈیں گے ہندوستان میں گھس جانے کا, یہ کلیئر نہیں ہے. ہندوستان کیا ایکسکیوز ڈرا کرے گا, غالباً وہ سر کریک پہ کوئی کیس بنانا چاہ رہے ہیں. میڈم ابھی تو پاکستان بھارت جنگ ہوئی, بڑے زبردست قسم کی ایک اسی کا شور چل رہا تھا, لیکن یہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں.
پاکستان کے اندر آزاد کشمیر پہ بھی پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے ڈیمانڈز رکھ دی ہیں اور ان ڈیمانڈز میں سے ایک ڈیمانڈ ہے کہ غیر ملکی فوجیں باہر نکلیں. اچھا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ غیر ملکی فوجیں کون سی ہیں؟ پاکستان کی فوج ہے اور تو کوئی فوج نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور دوسرا وہ جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، گورننس، دس اینڈ دیٹ. تیسری اہم بات یہ ہے کہ وہ کہنا حکومت کو فارغ کریں. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جی 20,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ بندہ باہر نکلے اور وہ کہے حکومت موجودہ حکومت کو فارغ کرو؟ یہ باتیں تو بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہیں. سنا ہے بندے وہاں پہ مر گئے ہیں، وہ پولیس والوں کو مار رہے ہیں، پولیس والے ان کو مار رہے ہیں. وٹ ڈو یو میک آف دس؟ سر اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصے پہلے بھی جو ہے کشمیر میں اسی طرح کا جو پروٹیسٹ ہے وہ چل رہا تھا اور میرے خیال ہے 1.5 سال پہلے کی بات ہے اور پولیس والے وہاں بھیجے گئے تھے اور پولیس والوں کو بھی اٹھا کے نیچے پھینک رہے تھے وہ لوگ. تو کشمیر کے لوگ کوئی پہلی بار پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ کئی بار پروٹیسٹ کر چکے ہیں اور ان کی سب سے پہلی ڈیمانڈ تو یہی ہوتی ہے کہ جو ان کے یہاں جو ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا ہے، ان کے جو ایشوز ہیں اس کو سالو کیا جائے. لیکن ہمیشہ گورنمنٹ، پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے اور ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ کی تمام ڈیمانڈز جو ہیں ہم نے مان لی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ اس کام پہ یا ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کرتے. ایسا کئی بار ہو چکا ہے اور کئی بار میں نے بھی دیکھا ہے اور کئی بار لوگ بھی بتاتے ہیں جو کشمیر کے ہیں. وہاں پہ سر ایک ایشو نہیں ہے، وہاں کا ایئرپورٹ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ کو بھی آپ اس قابل بنائیں کہ وہاں پہ فلائٹس آئے جائیں، اور اس کے لیے ان کو اسلام آباد یا کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے. اس کے ساتھ اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے لیے بھی وہ بات کر رہے ہیں، انٹرنیٹ سروسز بھی وہاں پہ کھڑے تھے. آپ بس یہ سمجھیں جو چیزیں ہم جموں کشمیر میں بتایا کرتے تھے نا ایک زمانے میں، انڈین سائڈ کشمیر کا، وہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے، پلٹ کر آتا ہے. تو وہ جو کچھ ہم انہیں بولتے تھے کہ جی ان کا تو وہاں پہ تو جی انٹرنیٹ نہیں چلتا، وہاں تو موبائل سروس نہیں چلتی، وہاں پہ تو ایسا ہے، وہاں تو لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، وہاں تو لوگ ناراض ہیں، وہاں تو پروٹیسٹ، جو ہم چورن یہاں بیچتے تھے نا وہ تمام کا تمام اب ہمارے یہاں ہو رہا ہے. اور ہمیں یہاں پر اگر اس بار ان کی بات نہیں مانی گئی، جو گورنمنٹ ہٹانے کا وہ کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں خوش ہے اس گورنمنٹ سے، تو وہ لوگ اس بات سے خوش نہیں ہیں. آپ بار بار یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا تو جی کشمیر جو ہے وہ تو ہماری شہر آ گئے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن کشمیر کے لوگوں کو آپ نے بالکل اسی طرح سے کارنر کر رکھا ہے جیسے کے پی کے اور بلوچستان کو کر رکھا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں پر کے پی کے اور بلوچستان والا آپریشن آپ نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ اس طرح سے ڈرون نہیں گرا سکتے، وہاں پہ آپ آپریشن لانچ نہیں کر سکتے. اس کا مین ریزن یہ کہ بھارت دیکھ رہا ہے اور آپ بھارت کی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کی طرف دیکھ رہا ہے. اور اگر کشمیر کے لوگوں کو آپ نے ابھی بھی کئی لوگوں کی جانیں تو لی ہیں اور اس کے اوپر وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور دکھائی بھی ہیں، اور کئی تو اب تو مین اسٹریم میڈیا نے بھی مان لیا، اور وہ سرکاری نمبر ہے، سرکاری آنکڑا ہے، اس پہ آپ بلیو نہیں کر سکتے. یقیناً اس سے زیادہ نقصان ہوا ہوگا، لیکن بات ساری یہ کہ صرف اور صرف بھارت کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی اسٹیٹ اس طرح سے کشمیر کے لوگوں کو نہیں دبا پا رہی جیسے کے پی کے اور بلوچستان میں کرتی ہے. عقیل ملک صاحب دیکھیں، یہ اگر اسلام آباد پولیس نے جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کو اتنا مارا ہے تو وہ کیسے مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ اگر یہاں پہ اتنا مارا ہے ان لوگوں کو اور صحافیوں کو بھی ساتھ مارا ہے تو یہ کیا میسج گیا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں وہ اعتبار کر لیں اس حکومت پہ؟ لیکن ایک چیز ضرور ہے، اگر آپ یہ اٹھا کے دیکھیں کہ اس کمیٹی کے اندر بھی کچھ ایسے عناصر ہو سکتے ہیں جو میں رول آؤٹ نہیں کروں گا. آپ انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھیں، بھارت آپ کا جو ہے اس کے اوپر جو طول دے رہا ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر، اور ایسی مستند اطلاعات موجود ہیں کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی پرویو اور اس پرسپیکٹو سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا ناز بلوچ صاحب، یہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے یہ ہمیشہ درمیان میں آ جاتی ہے، تو اگر آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اہم لیڈرز جو ہیں وہ مذاکرات کرنے گئے ہیں مظفر آباد میں، تو اگر آپ یہ بھی ساتھ میں بیچ میں ایک ایشو لے آئیں گے کہ جی اس میں نیشنل سیکورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے اور انڈیا کے ساتھ بھی کوئی معاملہ جو ہے اس کو آپ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا مطلب ہے پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، پھر تو بات آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ ایلیمنٹ تو موجود ہے، اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ بھارتی جو سازشیں ہیں جو ان کی انسرجنسی کرنے کی اور جو نفرت اور ہیٹ پالیٹکس ہے اس کے ایلیمنٹس جو ہے وہ بالکل موجود ہیں. لیکن جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کا رول بہت اہم ہے
آج بھی راجہ پرویز اشرف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے قمر زمان کائرہ صاحب اور دیگر حکومتی نمائندوں کے ساتھ جب گئے ہیں تو انہوں نے حتی الامکان اس بات کے اوپر کوشش کی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کا حل نکالا جائے، کیونکہ ہر مسئلے کا حل ڈائیلاگز کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کے اوپر یہ بہت بڑا ایک ذمہ ہے کہ اس مشکل سے، اس چیلنج سے کس طرح سے وہ باہر نکلتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کوئی ہیلی کاپٹر وہاں پہ انہوں نے کریش لینڈنگ کی ہے۔ بھارت افغانستان کی حکومت کو اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم دینے جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے طیارے مار گرائے جائیں۔ 69 پاکستانیوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، اس کا کسی صورت کہیں پر بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں افغان جو ہیں ان کی ایک ہسٹری ہے کئی ہزار سال کی کہ جس میں یہ دھوکہ دیتے ہیں، ان کے خون میں جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ یہ شامل ہے، دھوکہ دہی جو ہے۔ افغان طالبان نے کچھ ایسے ہتھیاروں کا ذکر کیا ہے جو اس سے پہلے ان کے پاس نہیں تھے۔ جو ظلم اور جبر کیا گیا ہے مرودکے کے مقام پہ، جس طرح قتل و غارت کی گئی ہے، جس طرح لوگوں کی باڈیز کے اوپر گاڑیاں چڑھائی گئی، جس طرح زخمی لوگ گاڑیوں کے اندر موجود کنٹینر کے اندر اور آگ لگا دی گئی اس کو۔ بنگلہ دیش کو جو اگر اپنی پوری طرح سے ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو ہندوستان کے ساتھ ان کا تعاون کرنا پڑے گا۔ مطلب جو افغان بارڈر پہ، پاک افغان بارڈر پہ آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ ویسا ہی آپ کو لاہور مرید کے، بلکہ خاص طور پہ مرید کے میں آپ کو نظر آیا ہوگا۔ ٹی ایل پی کے ساتھ رضوی ہیں، ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ فائرنگ کی ذات میں وہ بھی آئے ہیں اور انہیں گولیاں لگی ہیں۔ وی آر آل ڈومڈ، ایک کے بعد ایک کو وہ مارتا چلا جائے گا اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ افغانز آئے، دے ور ڈرنک ان ہسٹری یا فیک ہسٹری کہ 5000 سال پرانی ہماری تاریخ ہے، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ 2 گھنٹے کے اندر الحمدللہ پاکستان نے ان کی 5000 سال پرانی تاریخ پھاڑ پھوڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے۔ میں سب سے امیر ملک ہے، آج ہم نیپال کو چھوڑ کے سب سے غریب ملک ہیں، ٹھیک ہے، تو 30 سال کے اندر ہم تو بڑی پستگی کا شکار ہے نا، وہ بہت ملک ہم سے آگے نکل گئے ہیں، سبسٹینشلی آگے نکل گئے ہیں۔ تو ہم کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ 30 سال میں ہمارا نظام جو ہے وہ ایک دم ناقص ہو چکا ہے۔ ہم نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ یک طرفہ پیار کیا ہے، صرف ایک نام پر، وہ ہے اسلام۔ اپنے ملک کے اندر کبھی ڈرون مار کے لوگ قتل کیے جا رہے ہیں اور اب لوگوں کو پوائنٹ بلینک گولیاں ماری جا رہی ہیں، اب تو سنائپر باقاعدہ بٹھا کے نشانے لے لے کر مارا جاتا ہے لوگوں کو۔ پاکستان کو سینڈوچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ کے، ایک طرف انڈیا ایک طرف افغانستان ہے۔ ایسا ہی کچھ موڈ جو ہے طالبان کا بھارتی باپو والے نوٹوں کو دیکھ کر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر مندر بنائیں گے۔ نمسکار دوستو، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے پچھلے دنوں جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں وار ٹائپ سچویشن ہو گئی تھی اس کے بارے میں۔ دیکھیے زمینی لڑائی پر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ طالبانوں کو ہرا نہیں سکتا پاکستان، لیکن دقت یہ ہے کہ افغانستان کے پاس کوئی پراپر ایئر فورس ہے نہیں، شاید 1-2 ہیلی کاپٹر ہے لیکن کوئی پراپر ایئر فورس ہے نہیں، اور وہ ہیلی کاپٹر بھی US چھوڑ کر شاید چلا گیا تھا، اسی وجہ سے ہے وہاں پر، جو بھی ہو۔ لیکن فی الحال کے لیے سچویشن یہ ہے کہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، آکاش ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر لگایا جائے گا، جس سے یہ جو مطلب کہ ایڈوانٹیج ملتا ہے نا پاکستان کو، اس کی ایئر فورس ہے تو وہ کہیں پر بھی جا کر کہیں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں، تو اس کو یہاں پر اب سوچ کر حملہ کرنا پڑے گا، کیونکہ انڈیا کی آکاش ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ آپریشن سندور کے سمے پر بھی ٹیسٹ ہو چکی ہے، تو ایسے سمے میں ہو سکتا ہے کہ بھی پاکستان کے 2-4 ہیلی کاپٹر 2-4 فائٹر جیٹ یہاں پر گرا دیے جائے۔ تو اس نیوز سے ہی پاکستان میں ماتم ہے کہ بھئی انڈیا جو ہے وہ یہ چیز کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور ہاں دوستو، ہو سکے تو سپر تھینکس کے ذریعے ہمیں سہایتا بھی ضرور کریں۔ گانا آپ نے سن رکھا ہے، میرے نوٹ وہاں میرا موڈ بنے، ایسا ہی کچھ موڈ جو ہے طالبان کا بھارتی باپو والے نوٹوں کو دیکھ کر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر مندر بنائیں گے۔ جی ہاں، طالبان، وہ طالبان جن کو اس لیے طالبان کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے، پتہ نہیں کیا تعلیم حاصل کی، کہ اب ان کا ایمان ڈگمگ ڈول گیا ہے، یعنی اب ان کو ایمان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ چند بھارتی رپوں، باپو والے رپوں جس میں باپو کی فوٹو لگی ہے ان رپوں کی خاطر انہوں نے افغانستان کے اندر مندر کھولنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ یہ میری سٹوری نہیں ہے، میں کوئی اس میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں، وائس آف جرمنی کی سٹوری ہے، اور انہوں نے اس کو بڑے نمایاں طریقے سے
पब्लिश भी किया है और उनका कहना है कि ये कहा गया है कि अगर भारत सरमायाकारी करता है, यानी वो मुल्ला मुत्तकी जो इस वक्त अफगान अबूरी हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर बनकर, अबूरी फॉरेन मिनिस्टर बनकर भारत के दौरे पर हैं, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो बकवासबाजी करनी थी वो तो उन्होंने की ही, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो अफगानिस्तान के अंदर मजहबी आज़ादी के तौर पर कुछ मंदिर बनाने को तैयार हैं। आपको याद होगा कि जब ये तालिबान अरूज हासिल कर रहे थे तो वहाँ पर मौजूद बुद्ध मजहब के बुतों को गिरा रहे थे, वहाँ पर मौजूद हिंदू मत के बुतों को गिरा रहे थे और तमाम किस्म के बुत और तस्वीरों को नाजायज़ करार दे रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब उनका इस्लामी तशख़्ख़ुस भी खुलकर सामने आ गया है, जिसका एक आप ये कहें कि उसको इस्लामी कोटेड जो है तालिबान थे कि शायद ये इस्लामाइजेशन की तरफ काम कर रहे थे, लेकिन असल मसला वही है कि ये दौलत के लिए काम करते हैं। जो जुल्म और जबर किया गया है मरूद के मकाम पे, जिस तरह कत्लो गारत की गई है, जिस तरह लोगों की बॉडीज के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, जिस तरह जख्मी लोग गाड़ियों के अंदर मौजूद कंटेनर के अंदर और आग लगा दी गई उसको, और फिर जिस तरह दिखाया गया कि आईजी अपने पुलिस वालों को शाबाश दे रहा है। मैं एक सवाल एक्स पे पूछ चुका हूं, आपसे भी पूछता हूं, क्या इस वक्त पाकिस्तान पे एक सीरियल किलर हुक्मरानी कर रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना है, क्योंकि अगर एक मास मर्डरर, सीरियल किलर पाकिस्तान का हुक्मरान बना बैठा है और जोर जबरदस्ती का हुक्मरान बना बैठा है, तो वी आर ऑल डूम्ड। एक के बाद एक को वो मारता चला जाएगा और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए, आपसे अगर आलमी ताकतें राजी हों, जो कि इससे हैं क्योंकि ये हर चीज उनकी खिदमत में कर रहा है, तो अपने मुल्क में आपको जैसे सीसी को सैकड़ों लोग कत्ल करने दिए गए थे, पाकिस्तान में भी इस तरह सैकड़ों लोग कत्ल करने पर भी कोई आवाजें नहीं उठ रही। वो यूरोपीय यूनियन जो किसी एक हल्की सी ईंट टूटने पर पिछले अदवार में चीखें मारना शुरू कर देता था, वो इस नंगी कत्लो गारत पर खामोश बैठा हुआ है। अपने मुल्क के अंदर कभी ड्रोन मार के लोग कत्ल किए जा रहे हैं और अब लोगों को पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी जा रही हैं। अब तो स्नाइपर बकायदा बिठा के निशाने ले लेकर मारा जाता है लोगों को। तो तरीके लब्बैक वाले अक्सर एक जुबान इस्तेमाल करते हैं कि नच्चन आलियां दे पुत्र इनकलाब नहीं ला सकते। उन्हें अब समझ आ गया होगा कि यह मजाक नहीं चल रहा। इस मुल्क में एक बड़ी संजीदा मूवमेंट चल रही है इस बदतरीन जबर के खिलाफ। अब आपको समझ आया होगा कि किस जबर से इमरान खान नबरद आजमा है और अवाम उसके साथ खड़ी है। और अब आपको मजीद कदर भी आई होगी कि कहते थे जी पीटीआई में तो देखे ना कुछ फजल तितलियां हैं, इनके लिए जमीन गर्म हो जाएगी। पता चला कि पीटीआई ने जो मजामत की है ना, वो किसी में जुर्रत नहीं है। कह रहे हैं ना नून लीग वाले, देखो कैसे भगाया हमने टीएलपी वालों को। पीटीआई 3 साल से ये मारें खा के आज भी मैदान में खड़ी है। यकीन माने ये ऐसी स्ट्रगल है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए ना, आगे बंदा जो खड़ा है वो कहता है जी आपको कोई एहतियाज का हक नहीं, मैं गोली मार दूंगा। आप क्या कर सकते हैं? आप निहत्ते हैं, आप बंदूक नहीं उठा सकते। कि बंदूक उठाएंगे तो कहा जाएगा जी आप दहशतगर्द हैं, फिर तो वाकई गोली मारने का जवाब भी हो जाएगा। देखें, अफगान जो है इनकी एक हिस्ट्री है कई हजार साल की कि जिसमें ये धोखा देते हैं। इनके खून में जो है वो आप समझें कि ये शामिल है, धोखाधड़ी जो है। और इस वक्त तो इंडिया इनको शह दे रहा है। आप देखें, इनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया में है। वो फॉरेन मिनिस्टर जो कि वांटेड है और जिसके ऊपर ट्रैवल बैन है, तो वो ऑफिशियली इंडिया में है और वहां पे यानी मीटिंग्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो टेररिस्ट की ना सिर्फ पुष्पनाई कर रहा है बल्कि उनको संभाल के और बचा के रख रहा है दुनिया से। तो ये जो सारी जंग हुई है इसमें फंडिंग तो इंडिया ने की है। इंडिया अपनी जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी सुबकी का बदला उतारना चाह रहा है। उन्होंने अफगान को इस्तेमाल किया। अफगान आए, दे वर ड्रंक इन हिस्ट्री या फेक हिस्ट्री के 5000 साल पुरानी हमारी तारीख है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। 2 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उनकी 5000 साल पुरानी तारीख फाड़ फूड़ के उनके हाथ में पकड़ा दी है। को ले जाओ, इसको दोबारा लिखो अब जाके और दोबारा इसको अपने बच्चों को पढ़ाओ। कई दफा जब पाकिस्तान की तरफ से बात भी हुई है, ये तो मैं ही कर रहा हूँ बात, अभी और किसी ने ये डिस्कस नहीं किसी जगह हो रहा, मतलब उन्होंने इस बात पे नापसंदगी का इजहार भी किया है कि भाई हमारा मामला है, पाकिस्तान क्यों आप बात करते हैं बीच में। बात भी सही है। अब अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान पर बाकायदा हमला कर दिया है
दुरुस्त सुन रहे हैं आप। दोनों तरफ मुसलमान हैं, याद रखिएगा, दोनों तरफ मुसलमानों का नुकसान होगा। ये इंतहाई तकलीफदेह चीज है। दोनों अल्लाह अकबर के नारे लगाकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये बहुत ही तकलीफदेह मंजर है कि दो मुसलमान मुल्क, हमसाया मुल्क, ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज। इजरायलियन ड्रोन्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर, और इंडियन फाइटर जेट्स पायलट समेत अफगानिस्तान के अंदर लैंड कर चुके हैं। मैंने आपको क्या कहा था, तैयार रहिएगा, मेंटली ज़रूर तैयार रहिएगा। और अभी भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, अपने जहन में रखें कि अब आप पे हिंदुस्तान वाली साइड से भी हमला करेंगे, ये बोलो। बांग्लादेश अपनी औकात से कई ज्यादा बढ़ चढ़ के इंडिया को गुस्सा दिलाने में लगा हुआ है। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर सामने आ चुका है। जो चंद साल पहले तक इनका मीडिया पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा था कि ये अफगान तालिबान को यहाँ मदद करते हैं, पनाह देते हैं, आज लड़ते हुए देखकर खुश हो रहा होगा। भारत को पाकिस्तान की जब भी कमजोरी नजर आएगी वो हमला करेगा। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मैसिव खौफनाक किस्म का केओस। हम एक भयानक अंजाम की तरफ सब मिलकर धक्का देकर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये ऐन मुमकिन है कि हिंदुस्तान, चीन और रशिया अफगान तालिबान को बेहतर असलाह देने लग जाएं, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देने लग जाएं। तो इधर भी नाज़रीन हमें तड़ियां लगाई जा रही हैं, इधर भी दुश्मन है, हमला करने पर तुला हुआ है, इधर से भी अब हमें शुरू हो गई है जनाब के ये अंज कर देंगे, उंज कर देंगे। ये फौज बनी थी इस्लाम दुश्मनों से लड़ने के लिए। इस फौज ने नारा लगाया था गज़वा हिंद लड़ने का, लेकिन ये काबुल की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। यहां से आप अंदाजा लगा लें। ये कह रहा है कि भाई अफगानियों को टच ना करें। इफ समवन वांट्स टू डू दिस causing Afghans trouble, they should ask the Soviet Union, Americans and NATO. They will explain that it is not good to play games with Afghanistan. अच्छा, ये भड़वा बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज हो रही है भारत और चाइना के दरमियान। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री आए थे भारत के अंदर और उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिया और इस चीज़ को लेकर पाकिस्तानी इतने सदमे में है कि भाई ये क्या हो गया कि साढ़े तीन 4 साल हमने जिस तरीके से अफगानिस्तान को मदद की, तालिबानों को मदद की टू टेक ओवर इन अफगानिस्तान, उन्होंने सैटेलाइट मदद की, कई सारी और भी जगहों पर यहाँ पर मदद की, और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर ली थी कि भाई अब तो ये अफगानिस्तान हमारा 5वां स्टेट है, हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। लेकिन जैसे ही तालिबानों ने खुद को सेटल किया, मज़े से बैठ गए। और अब तो न्यूज़ ऐसी आ रही है कि भाई इंडिया जो है आने वाले दिनों में एयरफोर्स के तौर पर बहुत सपोर्ट करेगा, मतलब कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स को खड़ा करने में। और ऊपर से यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि इसमें इजराइल भी इन्वॉल्व है, मतलब इजराइल भी सपोर्ट करेगा अगर वो पाकिस्तान के साथ जैसा चाहे वैसा करता है। तो देखिए, अगर ये ट्रायो बनाना तो बहुत ही गजब न्यूज़ बनने वाली है, मतलब कि भारत, इजराइल और अफगानिस्तान। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। कि अफगानिस्तान की जैसी कैसी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, फौज है, मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा मौसर की कन्वेंशनल मिलिट्री उनके पास है ही नहीं। अफगान तालिबान के बाद उन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ मकामात पे ड्यूरेंट लाइन के अक्रॉस पाकिस्तान की पोस्ट के ऊपर उन्होंने खासा जानदार हमला किया। और ऑफ कोर्स फिर उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले किए अफगान पोस्ट के ऊपर। पाकिस्तान ने भारी असला इस्तेमाल किया, भारी तोफाना इस्तेमाल किया, लाइट इन्फेंट्री यूज़ की, टैंक्स यूज़ किए, ड्रोन स्ट्राइक्स की, और कई घंटे तक ये सूरत हाल जो है वो जारी रही। अब चूंकि मैंने आपको कहा कि ISPR की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने बेवकूफ़ों की एक बहुत बड़ी फौज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भर दी है, जो मसलसल आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने रख के मारा, ये वाला असला मारा, इतने हमने अफगान सिपाही मार डाले, इतनी पोस्ट पे हमने कब्जा कर लिया, इतने हमने पोस्ट जो है डिस्ट्रॉय कर दी। बेवकूफ़ों, असल में चीज़ ये नहीं है। असल चीज़ वहाँ पर अहमियत यह है कि वो अफगानिस्तान और अफगान तालिबान की हुकूमत जिसके पास कोई कन्वेंशनल मिलिट्री स्टेज के ऊपर है ही नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत हो गई, हमने उन्हें इतना दीवार के साथ लगा दिया है, इतना मजबूर कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट पे बाकायदा एक फौजी हमला किया। और ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म के रिलेशनशिप की शुरुआत यहाँ पे हो गई। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हुआ जब अफगान फॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर खान मुतक्की जो है वो
7 दिन के दौरे के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के। और इसी 24 घंटे में बहुत सी तस्वीर, इमेजेस, फुटेज इशू हुई है, कैसे बहुत ही वार्मली हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब एस जयशंकर ने उन्हें एम्ब्रेस किया, उन्हें रिसीव किया। एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू हुई है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ से। मैंने उस जॉइंट स्टेटमेंट को देखा है, क्योंकि उस जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक बहुत बड़ा वाविला बचाया। अफगान जो पाकिस्तान में इस वक्त एक एम्बेसडर है एक्टिंग, उनको बुलाया गया, उनसे बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। तो मुझे था कि क्या ऐसी स्टेटमेंट अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में इशू हुई है। तो मैंने फिर एक्चुअल स्टेटमेंट भी जाके देखी, जिसके 12 पैराग्राफ हैं। उसके पैराग्राफ 3 के अंदर जहां ये लिखा, जिसके ऊपर सारी खप डाली है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, एक खामखा का वाविला है बगैर किसी मतलब आप निट पिकिंग है, जहां पर यह है कि अफगानिस्तान ने और हिंदुस्तान दोनों ने कंडेम किया है कि पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 में जो दहशतगर्दी हुई थी, वहां लिखा है इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉमा इंडिया। अब क्या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस मतलब अभी लिटरली हमारी कोई कॉमन सेंस है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर वहां वो लिखेंगे इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर? तो मुमकिन ही नहीं है उनके लिए। क्या वो ये लिख सकते हैं जॉइंट स्टेटमेंट के अफगानिस्तान हिंदुस्तान को मजबूर कर सकता है कि वहां लिखें कि ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, या वो उनको कह सकते हैं कि वहां लिखें हेल्ड कश्मीर, जो कि असल में यूनाइटेड नेशन की है। लेकिन इसका मतलब है कि मुफ्त में हमने एक और मतलब खौमखा उसका शोर मचाया। अच्छा, अब ये सारी सिचुएशन जो है, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है शरीफ जरदारी आसिम रजीम की कि साल 2025 के पहले 10 महीनों के अंदर अंदर अब इनकी हिंदुस्तान के साथ भी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रंटेशन है, जहां 2022, 23, 24 पहले 3 साल ये चाहते ही नहीं थे कि इनका हिंदुस्तान के साथ कोई टेंशन हो। ये समझते थे कि ओवरऑल जो मगरब का पैराडाइम है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमें हिंदुस्तान के साथ तरीके से चलना है। अब इन्होंने एक कट्टा वहां खोल दिया है, दूसरा कट्टा इन्होंने अफगानिस्तान के साथ खोल दिया है। वो अफगानिस्तान का तालिबान रजीम ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं मुस्तकबिल के बारे में। मैं वाशिंगटन में देख रहा हूं किसी किस्म की कोई एपिटाइट एंड डिजायर अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में अभी तक नहीं है कि अफगान तालिबान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना है, कुछ करना है, ऐसी कोई डिजायर नहीं पाई जाती। हम कोई अगर केस बना रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन रशिया रिकग्नाइज कर चुका है अफगान तालिबान को, चीन के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आने वाले दिनों में ये ऐन मुमकिन है कि हिंदुस्तान, चीन और रशिया अफगान तालिबान को बेहतर असलाह देने लग जाएं, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देने लग जाएं। क्योंकि इस वक्त उनका एक जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया के अंदर बैठा हुआ। अच्छा, इंडिया नाज़रीन अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को एक रियलिटी दे रहा है। इंडिया अपनी जड़ें अफगानिस्तान के अंदर मजबूत कर रहा है। तो इधर से नाज़रीन इंडिया हमारे ऊपर हमला करेगा और इधर से अफगान बॉर्डर से भी वो हालात को खराब करेगा। जितनी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो तमाम तरह अफगानिस्तान की मेरे ख्याल में 30-34 प्रोविंसेस है, वहां पर ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, बल्कि वो डिप्लोमेटिकली चीजों को और ज्यादा आगे लेके जा रहा है, डिप्लोमेटिकली और ज्यादा एंगेज कर रहा है, और वो अपने टेक्निकल मिशन को वहां पर बाकायदा से एक हैसियत दे रहा है, एक अथॉरिटी के तौर पर अफगानिस्तान के अंदर पेश कर रहा है। अभी इंडिया टीवी की नाज़रीन स्टेटमेंट आई है, बाकायदा से वो इसके ऊपर पूरी एक ट्रांसमिशन कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनकी जो हेडलाइन है वो पढ़कर आपके सामने रख देता हूं कि इंडिया इस सारे मामले का से फायदा कैसे उठाने की कोशिश कर रहा है। ये इंडिया टीवी की स्टेटमेंट है, तालिबान मिनिस्टर्स मैसेज फ्रॉम द इंडियन सॉइल टू पाकिस्तान ऑन टेररिज्म, के तालिबान का जो यानी अंदाजा लगाएं खिलाया पिलाया इन्हें हमने। और इस वक्त जो टाइमिंग थी उस टाइमिंग के हवाले से चूंकि उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के अंदर मौजूदा 6 दिन की टूर के ऊपर, वो कह रहे हैं कि वो इंडियन सॉइल से मैसेज दे रहा है। अच्छा, ये मैसेज क्या दे रहा है मैं आपके सामने रखता हूं। ये गुस्सा मुझे बहुत चढ़ा है। इसने सबसे पहले पाकिस्तानियों को वार्न किया है। ये कह रहा है कि भाई अफगानियों को टच ना करें। इफ समवन वांट्स टू डू दिस causing Afghans trouble, they should ask the Soviet Union, Americans and NATO. They will explain that it is not good to play games with Afghanistan. अच्छा, ये भड़वा माफ कीजिएगा, मैं इसे ये अकल नहीं है कि भाई जो सोवियत आई थी, सोवियतों को जो आया था सोवियत यूनियन, अगर पाकिस्तान ना खड़ा होता उस वक्त तो तुम्हें तो उन्होंने फूंक देना था। बाद में जो नेटो आई या बाद में जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान की एक बड़ी मैसिव बहुत सारे हवालों से प्रेजेंस रही है।